غلطی کا احساس۔ ظفر بہت ہی اچھا اور فرما بردار بچہ تھا، مگر جب سے اس کو سالگرہ پر موبائل کا تحفہ ملا تھا وہ بہت لاپرواہ ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے اسکول چلا جاتا اور آ کر ہوم ورک نمٹا کر جلدی سے موبائل اٹھا لیتا اور دیر رات تک گیم کھیلتا رہتا۔ ظفر کے والدین اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے، مگر وہ ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا، پھر دوبارہ گیم کی دنیا میں کھو جاتا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جا کر کھیلنا بھی بند کر دیا۔ جب بھی اس کے دوست اس کو بلانے آتے تو وہ انہیں باہر سے ہی روانہ کر دیتا۔ ایک روز جب ظفر اسکول سے گھر آیا تو اس کی امی کی طبیعت کچھ خراب تھی، مگر وہ نظر انداز کر کے گیم کھیلنے بیٹھ گیا اور وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ شام کو جب ظفر کے ابو دفتر سے گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ظفر کی امی بیماری کے باعث بے ہوش ہو چکی ہیں۔ یہ دیکھ کر ابو فوراً ہسپتال گئے اور جلدی میں ظفر کو گھر چھوڑ گئے۔ ظفر کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے، وہ رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کو اپنے موبائل اور گیم میں دلچسپی سب بے معنی لگ رہا تھا۔ تب اس کو احساس ہوا کہ اصل قیمتی سرمایہ تو وہ وقت تھا جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ گزارا، بے فکر اور خوشیوں سے بھرا ہوا، جب وہ ہر ویکینڈ اپنے والدین کے ساتھ پکنک پر جایا کرتا۔ ظفر ابھی ان سوچوں میں گم ہی تھا کہ اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ دوسری جانب ظفر کے ابو تھے جو کہہ رہے تھے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، تمہاری امی بس کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، ہم بس اب گھر ہی آ رہے ہیں۔ یہ سن کر ظفر نے خوشی خوشی اپنے آنسو صاف کیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ظفر کو ایک اور موقع دیا اپنی غلطی سدھارنے کا اور پچھتاوے سے بچا لیا۔ جب اس کی امی گھر آئیں تو وہ اپنی امی سے گلے لگا اور ان سے معافی مانگی۔ اس کے بعد وہ اپنی امی کا بہت خیال رکھنے لگا۔